السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ میں جو رات آتی ہے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات بہت عظمت والی اور فضیلت والی رات ہے کہ اس رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یطلع الی عباده لیلۃ النصف من شعبان فیغفر له كلهم الا المشرک والمشاحن وفیہا یوحی اللہ تبارک و تعالی الی ملک الموت لقبض کل نفس یرید قبضها فی تلک السنہ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15 رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر اپنی سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کی طرف ہر اس جاندار کی روح قبض کرنے کی وحی فرماتے ہیں جن کے فوت ہونے کا اس سال میں اللہ تعالی ارادہ فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی درمیانی رات میں آسمان میں دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ عرب کے قبیلے میں بنو کلب یہ وہ قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ بکریاں رکھا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے، ان تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شعبان کے مہینے میں جتنے آپ نفلی روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، اس مہینے میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک حضرت کثیر بن مرہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو رسول اللہ کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے پایا جس کو میں نہیں بھولا۔ کیا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات میں مشرک اور کینہ رکھنے کے علاوہ ہر بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جو اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد شيئا الا اعطي الا زانیہ بفرجها او مشرک۔ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، مگر بدکار عورت اور مشرک کو نہیں ملتا۔ تو یہ بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور امور خیر کثیر اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اس سال وہ فوت ہو جائیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں آنا ہے ان کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگوں نے دنیا میں آنا ہے، اور رزق کی تقسیم کا عمل بھی اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس فضیلت والی رات کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو رات ہے اس کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شب برات کی فضیلت پر تقریباً 25 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، اور جب کسی چیز کے بارے میں کثرت کے ساتھ ضعیف روایات جمع ہو جائیں تو وہ ضعیف روایات حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ کسی بھی چیز کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف احادیث
سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ضعیف کہا جاتا ہے تو یہ بھی اتنی ضعیف نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ساری حسن کی درجے میں ہیں، اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو صحیح احادیث ہیں جن کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح احادیث قرار دیا ہے۔ اس رات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے وہ بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے اور خوب عبادت کی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ دوسری، اس رات خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی اسی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع جا کر مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی تھی۔ یہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ کیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس رات میں مردوں کے لیے دعائے استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اگر زندگی میں ایک دفعہ اس طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبرستان گئے تھے، وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صرف اس دن جا کر، اس رات کو جا کر دعائے مغفرت کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کہ آج کل رواج چل پڑا ہے کہ لوگ اہتمام کے ساتھ گاڑیوں میں اور جا کر قبرستانوں میں میلے لگاتے ہیں اور وہاں پر ہنگامے کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ حد شرعی سے تجاوز کرنے کی مترادف ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں، اور اہتمام کے ساتھ عبادات کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، تو یہ کام کرنے کے ہیں۔ اور اسی طرح 15ویں جو رات ہے اس سے اگلا جو دن آتا ہے اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جب شب برات آ جائے تو اس سے اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو عبادات ہیں یہ ساری نفلی عبادات ہیں، اور نفلی عبادات کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ نفلی عبادات انفراداً کی جائیں، الگ سے کی جائیں، اور تنہائی میں کی جائیں، اپنے گھروں میں کی جائیں۔ مساجد کے اندر میلے ٹھیلے لگانا اور چراغاں کرنا یہ بالکل کسی طرح سے شریعت میں ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات میں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ بدعات اور خرافات کا۔ ہمارے اس بلاد میں، پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت ساری خرافات پھیلی ہوئی ہیں کہ اس رات میں جب یہ شب برات آتی ہے تو لوگ کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، حلووں کا اہتمام کرتے ہیں، اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کے اہتمام کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم عبادات کی طرف توجہ دیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں کہ اس رات کے اندر بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک سے مراد کافر، اللہ کا منکر، اسلام کا منکر، جو دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ دوسرے نمبر پر کینہ پرور، جو دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والے۔ نمبر 4 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ جو تکبر کے طور پر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 والدین کا نافرمان، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 6 شرابی، جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، شراب کے اندر دودھ رہتا ہو، ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اس لیے شراب سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 7 ناحق قتل کرنے والا، جو کسی کو ناحق قتل کر دے، اور ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 8 زانی، یعنی زناکار، بدکار، ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ تمام گناہ جو کبائر کہلاتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ کرنے والے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ہاں چھوٹے موٹے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے، اس رات میں عبادات کی برکت سے ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن وہ تمام لوگ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، پڑوسیوں کو ستانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اس طرح کے تمام لوگوں کی اللہ پاک اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔